بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مانور، قرآن وظائف میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پلیز ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتاتی چلوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن وظائف کے ذریعے زندگی کی تمام مشکلوں و الجھنوں کا حل میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو موصول ہوتے رہیں گے۔ یہ وظائف پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے، اس لیے یہ قرآنی وظائف ہیں اور یہ وظائف جو ہے آپ بغیر کسی ڈر خوف کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور فیض حاصل کرتے رہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کہ وظائف جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور وظائف میں ایک طریقے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اکثر علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ بندہ جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس گمان کے مطابق بندے کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور ناظرین جیسا گمان ہم کرتے ہیں اور جب ہم وظائف کرتے ہیں اور ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر دنیا کی ساری مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ وظائف دل سے پڑھتے ہیں تو بس اللہ ہی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے۔ اور ہم اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری نیت اتنی صاف ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور جبکہ ہم غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاجت صرف یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہوئی اور ہم پیر صاحب اور مرشد کی واہ واہ میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوئی ہے، تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کرنے میں سارا دار و مدار صرف ہماری محنت، سچی لگن، ہمارا پختہ یقین اور ہماری اچھی نیت کا ہوتا ہے، جسے اللہ قبول کر کے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کو ایسی ہی توجہ، یقین اور نیت اپنی باقی تمام عبادت کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اصل عبادت ہے۔ تو ناظرین اب اس میں نہ ہم نے کوئی، تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا اس طرح کرنا ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ فلاں پتھر انگلی میں پہن لو تمہاری حاجت یہ پتھر پوری کر دے گا، اور آپ اسے پہن بھی لیتے ہو، یا کسی پیر مولوی نے آپ کو کالا دھاگا دے دیا کہ یہ باندھ لو، اس کے باندھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ باندھ بھی لیتے ہو، تو آپ کا گمان کیا ہوگا کہ اب یہ پتھر میں نے پہن لیا ہے، یہ دھاگا میں نے باندھ لیا ہے، اب میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اب اس میں نہ کوئی ہم نے جسم کو تھکانے والی محنت کی اور نہ ہی اللہ رسول کا کوئی ذکر کیا، بس پتھر اور دھاگے کو اپنی حاجت پوری کرنے والا مان لیا، تو شاید ہی نہیں، میرے خیال سے یہ یقیناً ہے کہ یہ شرک کے قریب ہو۔ یاد رکھیں ہمیں جو کامیابی وظیفہ کرنے سے ہوتی ہے وہ دراصل اس طرح ہماری تقدیر میں اس وظیفے کے ذریعے سے ہونا لکھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین لہٰذا ہمیں بالکل اس طرح وظائف کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام حاجت کو پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو ناظرین آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے، تو ناظرین وہ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ تنہائی میں پہلے 100 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے فوراً بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، اور دعا کے الفاظ 3-5
5-6 मरतबा आप कहें, इस तरह 12 मरतबा करें, यानी टोटल 1200 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 2 रकात नमाज 12 मरतबा पढ़नी है। ये 24 रकात बनती हैं और 12 मरतबा हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। इस तरह वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। और याद रहे कि एक वजीफा सिर्फ एक मकसद के लिए ही करना है, यानी अगर नौकरी के लिए कर रहे हैं तो ये सिर्फ ये मकसद नौकरी के लिए होगा, अगर औलाद के लिए कर रहे हैं तो दूसरा मकसद हो गया, और शादी का मतलब शादी आप शादी के लिए कर रहे हैं तो शादी तीसरा मकसद हो गया। तो अगर आप किसी के लिए भी वजीफा कर रहे हैं तो वो किसी एक खास मकसद के लिए आप वजीफा करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी आपको जरूर अता होगी नाजरीन। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूंगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक जरूर शेयर किया करें। और नाजरीन, इसमें आपका परहेज ये है, इस वजीफे के लिए जो परहेज जरूरी है वो ये है कि वालिदैन हयात है तो उनकी खिदमत करो और उनका ख्याल रखो और उनको खुश रखो। बीवी है तो इसके हुकूक अदा करो, उस पर जुल्म हरगिज ना करो और कोशिश करो कि इसके जायज ख्वाहिशात पूरी कर सको। और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, वो आपसे हर वक्त खुश रहें। घर में कोई चीज पके तो पड़ोसी को के घर जरूर भेजो। तो नाजरीन, इन चीजों का आप जरूर ख्याल रखें। अगर आप दूसरों को खुश रखते हैं तो अल्लाह ताला आपकी जरूर सुनते हैं और आपको हर खुशी नसीब होगी। और दूसरों को खुश करना तो एक तरीके से सदका जारिया है। किसी से अगर आप हंसकर भी मुस्कुरा भी देते हैं तो ये भी एक सदका है। तो क्यों ना हम दूसरों को खुश रखें, तो अल्लाह ताला हमें भी खुश रखेगा और हमारी हर जायज मुराद पूरी होगी। तो नाजरीन, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को तो बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें ताकि आप भी इसमें सवाब के हिस्सेदार बन सकें। थैंक यू।